ہم آئے یہاں پہلا خاندان کے بارے میں بات کریں ضرور, کیونکہ آپ کو ابھی معلوم ہے کہ ابھی نیئرلی 30-40 ایئرس سے پورے دنیا کے خاندان کے اوپر بغاوت ہو رہی ہے اور کیا کر رہے ہیں کہ فیملیز شوڈ بریک ڈاؤن آل اوور دا ورلڈ. ایسا ہی ہے ویسٹرن کلچر, کیونکہ اپنے ویسٹرن کلچر میں تو فیملیز بروکن ڈاؤن ہو گئے, تو اس کے لیے دے وانٹ سیم کلچر ٹو کم ان دا ایسٹ. ابھی کیوں میں آپ کو بعد میں بولوں گی. ابھی ہمارے انڈیا کے اور پاکستان کے پورے سب کانٹیننٹ کے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ماڈل فیملیز کے ماڈل ہے دو حالت ہے, یا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا سنگل یا نیوکلیر فیملی, یعنی مشترک خاندان یا مستقل خاندان ہے. لیکن مستقل بھی فلی مستقل نہیں, ہمیشہ ایک کوئی یا باپ یا ماں یا کوئی ان کے ایک بیٹے کے ساتھ رہتا ہے. ایسا یہ نہیں ہے کہ جیسا ابھی ایران میں ہے یا بہت ساری جگہ ہے کہ صرف ہسبینڈ اینڈ وائف اینڈ چلڈرن. ابھی وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا بھی بہت اچھائی تھا اور برائی بھی تھا. اچھا یہ تھا کہ خاندان میں سب ساتھ میں تھے, جو ذمہ داری بیچ, یعنی یہ ایسا نہیں تھا کہ ایک بندہ سب کا کام کرے. اور لیکن ہمیشہ ایک دادا اور دادی تھی اور سارے بیٹے ان کے بیویوں کے ساتھ بچے تھے. اور اگر شادی شدہ لڑکی نہ ہو اور شادی اس کا نہ ہو, وہ بھی ان کے ساتھ تھی. بالکل. تو اور سب اہم فیصلہ تو وہ بڑے ہی لیتے دادا لیتے تھے اور شاید بڑے بیٹا لیتا تھا. تو بہت سارے طرف سے اگر آپ دیکھیں گے تو سپورٹ سسٹم بہت اچھی تھی, کیونکہ اگر کوئی کام کرتا ہے لیڈیز, ابھی میں ایک پاکستانی لیڈی سے ملی, شی واز اے سرجن, بچے گھر میں ہے دادا کے ساتھ دادی کے ساتھ, ایسا سپورٹ سسٹم بہت اچھا ہے. تو انسان ایسا یہ نہیں کہ اکیلا سوچوں میں بچے کیا کریں, ہمیشہ کوئی ہے اپنا ویلیو سسٹم انتقال دے, بات چیت یا سیکھے بچوں کو, سب ایکسپیرینس دے, یعنی بڑوں کے ایکسپیرینس چھوٹے کے آتے ہیں. اگر کوئی بیمار پڑے کوئی ہے ان کو سنبھالے, اگر بوڑھی یا بوڑھا ہو کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کو لے جائے گا اولڈ ایج ہوم یا نرسنگ ہوم, کوئی نہ کوئی ادھر. اور آپ کو جانتے ہیں کہ بہت یعنی بوڑھوں کا آدر کرنا بہت انڈیا میں اسپیشلی ایون ان پاکستان ان کا ویری ویری ریسپیکٹ جو ہے وہ خاندان کی بنیاد ہوتی ہے. اینڈ یو سی دیٹ اسپیشلی ان دا ہندوز, جو جوان چھوٹے بچے بڑوں کا پاؤں پڑتے ہیں, پیر چھوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی میرے بڑا ہے. سو دیٹ وہ جو رسپیکٹ ہے وہ سب سے اچھی چیز ہے, اور یہ خاندان کا یہ رکھتا ہے. ہاں. سو لیکن ابھی کیونکہ مہاجرت ہو گئی ہے بیکاز آف اکنامک پرابلمز, یہ سب چیزیں, لوگ ایک شہر سے دوسرا شہر جاتے ہیں تو سب ساتھ میں تو جا نہیں سکتے. کوئی کبھی اگر ہے تو ایک ماں یا ایک باپ ان کے ساتھ جاتے, کوئی کبھی نہیں ہے, صرف ایک. کبھی یہ ہے کہ آدمی جاتا ہے اپنے بیوی بچے کو ماں باپ کے پاس چھوڑتا ہے. تو ایسا سب خاندان بنے ہیں ابھی وہاں. صحیح. اور خاندان بہت اچھی چیز ہے, یعنی سب سے مقدس چیز ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ فرسٹ خاندان جو دنیا میں آیا کس کا خاندان تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا. تو اتنا مقدس ہے کہ اللہ ان کے یعنی اتنا اہل بیت میں بولتے ہیں حضرت رسول کے اہل بیت, کیونکہ اللہ چاہتا ہے, کیونکہ خاندان ایک جگہ ہے جو اپنے یعنی عالم کا بھوشیہ کو پرورش دیتا ہے, مستقبل کو پرورش دیتے ہیں. دیٹ مینس دا نیو جنریشنز ول لرن کہ کیسا برداشت کرے, کیا کرے, کیا نہیں کرے. سو اس کا بہت محافظت کرنا چاہیے. صحیح. یہ تو بات ہوگی خاندان کے فیملی سسٹم, اور یہ کہ کس طرح سے ایک فیملی کی ہم سب فیملی کی اہمیت کو جانتے ہیں, اور ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں ایک اسٹرانگ فیملی, ایک اسٹرانگ خاندان, ایک مضبوط گھرانہ معاشرہ بناتا ہے اور معاشرہ ملک بناتا ہے. یہ ایک بات ہم جو ہے وہ کر چکے ہیں. میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری زندگیوں میں کچھ ایسے کیریکٹرز ہیں جو ہماری فیملی سے نہیں ہیں, وہ موویز سے ہیں, وہ کتابوں سے ہیں, میڈیا ویری امپورٹنٹ, یا بہت میڈیا تو بہت ہی اس میں اہم فیکٹر ہے, مثالوں میں ہیں یہ ساری چیزیں. ان کیریکٹرز نے یا وہی جو آرکیٹائپ دراصل ہے, اس نے کیسے ہم سب کی زندگیوں میں جگہ بنائی ہے, یعنی کس طرح سے؟ پہلے میں چاہوں گی چھوٹی سی ڈیفینیشن آرکیٹائپ کی دیجیے اور پھر آگے بڑھتے ہیں. آرکیٹائپ تو آپ نے پہلا اس میں سنی کہ آپ کا ڈیفینیشن بہت اچھا تھا کہ ایک ایسا رول ماڈل ہے کہ
آپ سمجھے یا نہیں سمجھے انکانشیسلی اس کو کاپی کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو زیادہ کر کے ان ایشیا میں اسپیشلی انڈیا پاکستان زیادہ کر کے جو آرکیٹائپس ہے مذہبی آرکیٹائپس ہیں. اوریجنل آرکیٹائپس مذہبی آرکیٹائپس تھے. ابھی چاہے ہندوز میں چاہے مسلمانوں میں چاہے بھی مذہبی تھے, ہر کوئی اپنی ریلیجن کے ساتھ, اپنے ریلیجن کا. پھر دھیرے دھیرے سے آپ شہیدوں کا آرکیٹائپ آیا, اسکالرس کا آرکیٹائپ آیا, سب ڈفرینٹ کائنڈز آف رول ماڈلز آئے ہیں. اور پھر میڈیا کا آیا ہے کہ ابھی آپ دیکھتے ہیں بالی ووڈ ہے, ہالی ووڈ ہے, اور آج کل تو پھر سوشل میڈیا کے بارے سے بلاگرز اینڈ انفلوئنسرز جو ہیں وہ خود آرکیٹائپ بن گئے ہیں. جی ہاں, وہ آرکیٹائپ بن گئے کہ کتنا فالوورز ان کو ملے, کیا کیا اور کرے, لوگ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل اٹس ریئلی بیکم اے بگ پرابلم, کیونکہ کوئی سوچتا نہیں کہ وہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے, برا کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, صرف ایوری ون سب کاپی کیٹ ہو گئے. بالکل, اینڈ دیٹ از دا ورسٹ تھنگ. کیونکہ ہمارا ایک کچھ ہے تو کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ. کریٹیکل تھنکنگ جو اللہ کا سب سے بڑا گفٹ ہے سب انسانوں کا, کہ عقل ہے. اور اگر عقل کا آپ بند کرے, وہ جو بھی ملے گا کاپی کرے گا, سو ہمارا یعنی پورا جو ہیومن ریس ہے فنا ہو جائے گا.